کیا پاکستان کو وجود پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعا کا نتیجہ ہے؟ کیا کبھی آپ نے سوچا کہ ہمارا پیارا وطن پاکستان ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعا کا نتیجہ ہے؟ آپ یہ سن کر یقیناً حیرت زدہ ہو گئے ہوں گے، لیکن کیا واقعی پاکستان کا وجود میں آنا ایک خدائی منصوبہ اور پیارے آقا علیہ السلام کی درد بھری دعا کا نتیجہ ہے؟ اس کی حقیقت کیا ہے اور یہ کیسے ممکن ہوا؟ آئیے ذرا اس دردناک سفر اور اشک بار سچی کہانی کا جائزہ لیتے ہیں۔ محترم سامعین و ناظرین کرام، آپ جانتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب مکے والوں کو دین کی دعوت دیتے رہے، انہیں توحید الہی سمجھاتے رہے، مگر بہت کم لوگ ہی تھے جنہوں نے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعوت کو قبول کیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک روز یہ فیصلہ کیا کہ مکہ مکرمہ کے قریب طائف کی وادی میں جاتے ہیں اور وہاں کے لوگوں کو کلمہ توحید کی دعوت دیتے ہیں۔ ممکن ہے کہ وہاں کے لوگ ان کی دعوت کو قبول کر لیں۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ایک ہمدم کے ساتھ سفر پر روانہ ہوتے ہیں۔ ایک مشکل اور دشوار سفر طے کر کے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم طائف کی وادی میں پہنچتے ہیں۔ اس آس اور امید پر یہاں آپ کو اچھے بھلے طریقے سے خوش آمدید کہا جائے گا، آپ کی بات کو غور اور توجہ سے سنا جائے گا، آپ سے حسن سلوک کیا جائے گا اور آپ کی دعوت کو خوش دلی سے قبول کیا جائے گا۔ مگر افسوس، صد افسوس کہ کجا آپ کو خوش آمدید کہا جاتا، آپ کو تو ایک مہمان کے طور پر بھی قبول نہ کیا گیا۔ کسی نے آپ کی فریاد نہ سنی، کسی نے آپ کی صدا پر لبیک نہ کہا۔ عربوں کی معروف مہمان نوازی تو دور کی بات کہ جانور ذبح کر کے ضیافت کی جاتی، بلکہ پانی کا ایک گھونٹ تک آپ کو پیش نہ کیا گیا۔ میرے پیارے بھائیوں، ایک لمحے کو ذرا سوچئے کہ رسول خدا، رسول کائنات، امام الانبیاء، سید المرسلین، خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم تپتی دھوپ میں طائف کی گلیوں میں، اس کے بازاروں میں ہر خاص و عام کو رب کا پیغام سنانا اور انہیں پہنچانا چاہتے ہیں، مگر کوئی سننے کو تیار نہیں۔ نہ صرف یہ کہ کوئی سننے کو تیار نہیں، بلکہ ہتک آمیز رویہ اپنائے ہوئے ہیں۔ گلی کوچوں کے آوارہ لڑکوں کو آپ کے پیچھے لگا دیا جاتا ہے، جو آپ پر آوازیں کستے ہیں، دیوانہ و ساحر پکارتے ہیں، اور انتہا یہ کہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے معطر، مطہر اور پاکیزہ بدن مبارک پر بے دردی سے پتھر برساتے ہیں۔ آپ کے نازک بدن سے وہ پتھر ٹکراتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم درد، تکلیف اور سب سے بڑھ کر اس بے حسی پر انتہائی دکھ اور غم سے نڈھال بوجھل قدموں سے آگے بڑھتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جس طرف بھی جاتے ہیں وہ شریر لڑکے آپ پر سنگباری کرتے ہیں۔ جسم مبارک لہو لہو ہے، مبارک پنڈلیوں سے مبارک لہو قدمین شریفین تک آ پہنچتا ہے، حتیٰ کہ نالین مبارک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں سے چپک جاتے ہیں۔ آخر ایک باغ میں پناہ لیتے ہیں۔ آپ کے چہرے مبارک پر دکھ، درد، کرب اور غم و حزن کے آثار ہیں۔ جسم زخموں سے چور، جبکہ آنکھیں اشکبار ہیں۔ محترم سامعین و ناظرین کرام، ذرا سوچئے کہ کسی مسافر کے ساتھ دیار غیر میں یہ سلوک ہو تو کیا جذبات ہوتے ہوں گے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یہ کیفیت، یہ حالت دیکھ کر عرش الہی کے فرشتے اشکبار ہیں، مضطرب ہیں۔ ادھر حکم خداوندی سے جبرائیل امین علیہ السلام ملک الجبال یعنی پہاڑوں کے فرشتے کو لے کر حاضر ہوتے ہیں کہ سرکار، اللہ نے فرمایا ہے کہ یہ پہاڑوں کا فرشتہ ہے، آپ چاہیں تو اسے حکم دیجئے کہ پہاڑوں کے دامن میں موجود طائف کی وادی کو مسل دے، ان پر ایسا عذاب نازل ہو جائے کہ بنو ثقیف کا کوئی فرد نہ بچ پائے۔ قربان جائیں سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم پر اس کیفیت اور اس حالت میں بھی فرماتے ہیں کہ نہیں نہیں، ہرگز نہیں، یہ نادان ہے، لا علم ہے، یہ مجھے جانتے نہیں، مجھے پہچانتے نہیں، یہ نہ صحیح، ان کی نسلیں مجھے جانیں گی، میں محمد انہیں معاف کرتا ہوں۔ پھر فرمایا، اے اللہ انہیں ہدایت عطا فرما اور ان کے ذریعے اپنے دین کو سربلندی عطا فرما۔ میرے پیارے عزیزو، بالآخر طائف کی وادی میں کلمہ توحید کی صدا بلند ہوئی۔ آہستہ آہستہ، دھیرے دھیرے
بنو ثقیف نے اسلام قبول کرنا شروع کر دیا، اور پھر صدیوں پہلے اسی وادی طائف کی کوکھ سے جنم لینے والا بنو ثقیف کا ایک نوجوان محمد بن قاسم سندھ کے راستے بر صغیر میں داخل ہوا۔ یوں محمد بن قاسم کے ذریعے بر صغیر میں باضابطہ اسلام داخل ہوا۔ آخر صدیوں بعد اسی کلمہ توحید نے مسلمانان ہند کو لا الہ الا اللہ کے نعرے تلے جمع کر دیا۔ ایک الگ وطن، الگ دیس اور ایک آزاد مسلم ریاست حاصل کرنے کا جنون سر چڑھ کر بولنے لگا کہ پاکستان کا مطلب کیا، لا الہ الا اللہ، تیرا میرا رشتہ کیا، لا الہ الا اللہ، بٹ کے رہے گا ہندوستان، بن کے رہے گا پاکستان، لا الہ الا اللہ۔ بالآخر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا کہ طائف والے مجھے جانتے نہیں، یہ نہ صحیح ان کی نسلیں مجھے جانیں گی، مجھے پہچانیں گی، یہ دعا قبول ہوئی۔ اور 14 اگست سن 1947 کو، جبکہ قمری لحاظ سے اس دن 27 رمضان المبارک کا دن تھا، ہمارا پیارا پاکستان کلمے کے نام پر وجود میں آیا۔ مدینہ منورہ کی پاکیزہ ریاست کے بعد اگر کوئی ریاست کلمے کے نام پر وجود میں آئی تو یہ ہمارا پیارا پاکستان ہے۔ یہ اللہ کا انعام ہے۔ کسی نے کیا خوب کہا کہ پاکستان کی مثال حضرت صالح علیہ السلام کی اونٹنی کسی ہے، جو اسے ضائع کرنا چاہے گا اس پر اللہ کا عذاب نازل ہوگا۔ اللہ تعالی ہم سب کو پاکستان کی حفاظت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالی سے دعا ہے کہ پروردگار ہمیں ان مقاصد کو سمجھنے کی توفیق عطا فرما جن مقاصد کے پیش نظر ہم نے تیرے نام پر، تیرے نبی کے نام پر اپنا دیس، اپنا وطن پاکستان حاصل کیا۔ اے اللہ ہمیں آزادی کی نعمت کو سمجھنے کی توفیق عطا فرما۔ یا رب ہمیں پاکستان کے نظریے کو سمجھنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ ہم سب کو پاکستان کی حفاظت کرنے کی توفیق عطا فرما، اس کے امن اور سلامتی اور استحکام و خوشحالی کے لیے یکجان ہونے کی توفیق عطا فرما۔ آپس کے جھگڑے ختم فرما، ایک دوسرے کی کدورتیں ختم فرما، صوبائی تعصب ہو، لسانی تعصب ہو یا مذہبی تعصب ہو، یا الہی ہمیں ان تمام تعصبات سے بچنے اور محفوظ رہنے کی توفیق عطا فرما۔ پاکستان کو تا دیر سلامت رکھ، آمین آمین یا ارحم الراحمین۔